نحمد ونصلی ونصلی علی رسول الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ شورى رکوع نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین، اور قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، اور جب ان سے ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانتدار رسول بن کر آیا ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو فقط تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار تعمیر کرتے ہو محض تفاخر اور فضول مشغلوں کے لیے؟ اور تم تالابوں والے مضبوط محلات بناتے ہو اس امید پر کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی کی گرفت میں کرتے ہو تو سخت ظالم و جابر بن کر گرفت کرتے ہو، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری چیزوں سے مدد کی جو تم جانتے ہو، اور اس نے تمہاری چوپایا جانوروں اور اولاد سے مدد فرمائی، اور باغات اور چشموں سے بھی۔ اب یہاں پر قوم عاد کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اور متعدد اس کے علاوہ مقامات میں بھی آ چکا، جن کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی غرقابی کے بعد انہیں عروج حاصل ہوا۔ جسمانی ڈیل ڈول اور قوت صحت میں یہ بے نظیر تھے، فن تعمیر میں ید طولہ رکھتے تھے۔ مزید جو ہے اس کی تفصیل صورت اعراف میں گزر چکی ہے۔ اب آپ ان سے بھی اخوت کا، یہاں پہ بھی بھائی چارے کا ذکر ہوا تاکہ ان پر آپ کا اخلاص اور خیر اندیشی جو ہے وہ نبی کی قوم کے لیے واضح ہو جائے، اور آپ نے بھی اپنی صداقت کے لیے اپنی گزشتہ زندگی کو بطور گواہ پیش کیا کہ جب تک کل تک میرا دامن ہر قسم کی علائشوں سے پاک رہا، تم خود میری اخلاقی برتری دیانتداری کو تسلیم کرتے رہے، اور میں ایک رات میں بدل تو نہیں گیا، اور جب حسب سابق آج بھی تم یہ سچی بات کہہ رہا ہوں اور تمہاری بھلائی ہی میری پیش نظر ہے، تو یہ واضح نصیحت کو اب تم لوگ قبول کیوں نہیں کرتے؟ قوم عاد کی عادت تھی کہ جہاں کہیں اونچا ٹیلہ نظر آیا وہاں بطور یادگار کوئی عمارت تعمیر کر دی تاکہ ان کا نام زندہ رہے۔ نیز وہ اپنی رہائش کے لیے بڑی بڑی کشادہ حویلیاں، شاندار محلات تعمیر کرتے اور ان کی مضبوطی اور زیب و زینت پر پانی کی طرح روپیہ بہاتے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان دونوں باتوں پر انہیں سرزنش کر رہے تھے، یعنی ایسی یادگاریں بنانا اور اس پر اتنا روپیہ پیسہ یا جو بھی اس ٹائم زمانے کی کا انرجی تھا، سورس آف انرجی تھا، وہ صرف کرنا جو ہے وہ کوئی فائدہ مند بات نہیں ہے، نہ ہی دانش مندی ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے شوق میں اونچے اونچے محل تعمیر کرنا اور اپنی عمارت کی نمائش کے لیے ان پر دولت صرف کرنا بڑی نامعقول حرکت ہے۔ اگر تمہارے پاس دولت کی فراوانی ہے تو اسے اپنے نادار اور غریب پڑوسیوں اور ہم وطنوں کی خدمت میں صرف کر دو، اور ان کے لیے آسائش کا سامان مہیا کر دو، اور تمہاری فلاح اسی دین میں ہے۔ تو تم ان مکانوں میں ہمیشہ نہیں رہو گے، بلکہ تمہیں ایک نہ ایک دن یہاں سے کوچ کر جانا ہے، اور جب موت کی اٹل گھڑی آ پہنچے گی تو ان مکانوں کو چھوڑتے ہوئے تمہیں بڑا دکھ ہوگا، اور ان شاندار فلک بوس محلات کو جو ہے فلک بوس ہوتے ہوئے بھی دیکھ کر تمہارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہاں پر ہم واضح کر دیں کہ آقا علیہ السلام نے بھی رہائشی مکانات کو پرتکلف بنانے کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کر گویا تو غریب الوطن ہے یا رائے راہ مسافر ہے، اپنے آپ کو اصحاب قبور سے شمار کر، یعنی کہ ایک ضرورت کی حد تک تو آپ گھر بنائیں اور ضرورت کی حد تک اس کی صفائی ستھرائی کا یا اس کی مینٹیننس کا خیال رکھیں، لیکن ہر وقت اس کو پرتعیش اور آرائش جو ہے اس کی بہت اچھی اور عمدہ بنانے پہ روپیہ پیسہ بیجا صرف کرنا یہ فضول خرچی میں آتا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں پھر دنیا میں دل لگانے کا باعث ہو جاتی ہیں اور آخرت سے جو ہے وہ غفلت کا باعث بنتی ہیں۔ اب قوم ہود کا کیا عالم تھا کہ ایک طرف تو ان کی دل تعمیر کرنے میں بے دریغ روپیہ صرف کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان کی سنگ دلی کا یہ عالم تھا کہ ان کی زد سے نہ اپنے محفوظ تھے نہ بیگانے۔ جو قابو میں آ گیا تیغ جفا اس کا کام تمام کر دیا۔ کسی سے کوئی ناپسندیدہ حرکت سرزد ہو گئی تو خونخوار بھیڑیے کی طرح اس پر جھپٹ پڑے، اور اتنی آسائشیں آتش مزاج تھے، یعنی کہ قدر آتش مزاج تھے، آگ بگولا ہو جاتے، یعنی کہ شدید اگریسونیس شو کرتے، کہ انتقام کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ رحم اور کرم اور عفو درگزر کا کہیں کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ اور اسی طرح سے جبار اس متکبر کو کہتے ہیں جس کے دل میں کسی کے لیے رحم کا جذبہ نہ پایا جائے، اور قرآن کریم نے ان کے
جو اطوار بیان کیے ان کے آئینے میں آپ ان کے کردار اور معاشرہ کے خد و خال کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی نمود و نمائش میں جب خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو خزانوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن اگر کسی درد مند کو دیکھ کر، کسی آشفتہ حال کو دیکھ کر ان کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہونا یہ ناممکن ہے، کیونکہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں اس پہ رحم ختم ہو جاتا ہے، اور دل دنیاوی آسائشوں، لذتوں اور اپنے آپ اور تکبر، یہ سب چیزیں جب دل کی ماچکا بن جاتی ہیں تو پھر انسان بالکل ایک اندھا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور تمام تقریباً جتنی بت پرست قومیں اگر آپ دیکھیں تو ان سب میں یہ قدر مشترک ہے، اور ان کی خرابیوں کا ذکر فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام نے خدا کا خوف دلاتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس کا غضب اور جو ہے وہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بچا دے، اور اپنی اطاعت و پیروی کا حکم دیتے، کیونکہ ان کی نجات کا راز اسی میں مضمر ہے کہ نبی کا دامن پکڑیں اور اس کے نقش قدم کو جو ہے وہ اپنی راہ بنائیں۔ اور یہی پیغام اس وقت حضرت حود علیہ السلام نے بھی دیا، اور یہی پیغام جو ہے جو قوم عاد کے لیے تھا وہ ہمارے لیے بھی ہے، اور آقا علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا کہ جو ہے جو نبی نے آپ کو ہدایت دی ہے، راستہ دیا، جو آپ کا نبی ہے، جو آپ کا رہبر ہے، محسن ہے، اس کے راستے پہ چلو جو وہ بتا رہا ہے، اپنی دل اور خواہشات کو جو ہے وہ اپنے قابو میں رکھو۔ آیت نمبر 135 میں آگے فرما رہے، بے شک میں تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ وہ بولے ہمارے حق میں برابر ہے، تم خواہ نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں نہ بنو، ہم نہیں مانیں گے۔ اور یہ اور کچھ نہیں مگر صرف پہلے لوگوں کی عادات و اطوار ہیں جنہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے اور ہم پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ سو انہوں نے اس کو یعنی حود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، بس ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس قصہ میں قدرت الہی کی بڑی نشانی، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً غالب الرحمت والا ہے۔ اب دوبارہ تاکید کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، جس نے تمہیں طرح طرح کی عنایات اور احسانات سے سرفراز فرمایا جنہیں تم خوب جانتے ہو، اور ان انعامات کا آگے تفصیلی ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اور یہ اقوام احقاف کے علاقہ میں آباد تھی، اور ان کا پایا تخت خضر موت تھا۔ یہ علاقہ اس وقت بڑا سرخیز و شاداب تھا، اور بعد میں جب ان کی پہم سرکشیوں کے باعث اس عذاب الہی آیا تو یہ علاقہ بالکل بنجر بن کے رہ گیا، اور جہاں کبھی آباد شہر تھے، بارونق بستیاں تھیں، پھلدار درخت تھے، باغات تھے، وہاں پہ اب خاک اڑ رہی ہے، اور ہر طرف ریگستان ریگستان نظر آتے ہیں۔ اور قوم عاد اور عمان اور خضر موت کے درمیانی علاقہ میں آباد تھی، جو بڑا سرسبز و شاداب تھا، پھر اسے اللہ تعالیٰ نے جنگل اور صحرا بنا دیا۔ انہوں نے حضرت علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ آپ خواہ سر کھپا رہے ہیں، ہم آپ کی کوئی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب جو یہ عذاب کے دعوے بار بار ہمیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کی من گھڑت کہانیاں ہیں، کذب و افطرا ہے، اور جو ہے ایسا کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ تم جیسے نبی پہلے بھی ہمارے باء اجداد کو اسی طرح سے برا بھڑا کہتے رہے اور جھوٹ گھڑ گھڑ کر ڈرایا کرتے تھے، تو تم نے بھی وہی روش اختیار کر رکھی ہے۔ تم خود تو زندگی کی ان لذتوں سے محروم ہو، اب یہ نبی کو کہہ رہے ہیں، لیکن اور تم چاہتے ہو کہ ہم بھی ان لذتوں سے محروم ہو جائیں اور تمہاری طرح سوکھے ٹکڑے کھائیں اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنیں اور دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہو۔ اور دوسرے لفظوں میں اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ یادگاریں بنانا، شاندار مکانات تعمیر کرنا، عیش و نشاط کی محفلوں میں داد عیش دینا ہمارے اسلاف کا وتیرہ رہا ہے، اگر ہم تو انہی کی پیروی کر رہے ہیں، اگر یہ کام اتنے ہی قابل گرفت اور برے ہیں تو ان پر عذاب آیا ہوتا، آج تک تو عذاب نہیں آیا، اب تم یقین رکھو کہ ہم پر بھی عذاب نہیں آئے گا۔ پھر آخر ان کی تباہی کا وقت آ کے اوپر پہ کالی گھٹا نمودار ہوئی، اسے دیکھ کے ان کے دل باغ باغ ہو کے سمجھے کہ موسیٰدھار مینا برسے گا اور خوشحالی کا دور دورہ ہوگا، لیکن وہ گھٹا تو قہر الہی بن کر آئی تھی۔ 8 دن اور 7 راتیں گرم لوکا چکر چلتا رہا، اور وہ اتنا تند و تیز تھا کہ ان کی مضبوط عمارتیں بنیادوں سے اکھڑ گئیں، اس میں اتنی بلا کی تپش تھی کہ سرسبز کھیت خاکستر بن گئے، باغات اور درخت پوسیدہ ہو گئے۔ معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں پرانے قرآن کریم میں سورۃ الحاقہ میں اس عذاب کا اس طرح ذکر فرمایا گیا ہے، اور کہ تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور جس کسی نے ابھی مزید تفصیل پڑھنی تو سورۃ جو ہے الحاقہ میں اس کی تفسیر جو ہے وہ وہاں پہ بیان کر دی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکوع نمبر 7 یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔